نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 ایسے اسمائی مبارکہ ہے، 4 کہ اگر آپ ان اسمائی مبارکہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، یعنی اس کا ورد کرنا شروع کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو پستیوں سے عروج پر پہنچا دے گا، پستیوں سے عروج پر پہنچا دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ یہ اتنے پاورفل اسمائی مبارکہ ہے کہ آج تک جس کو بھی ان اسمائی مبارکہ کا یہ عمل بتایا گیا ہے اور جس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پستیوں سے اٹھا کر عروج پر پہنچا دیا ہے۔ ان 4 اسمائی مبارکہ میں سب سے پہلا نام ہے یا حنان، دوسرا ہے یا منان، تیسرا ہے یا رحیم، چوتھا ہے یا رحمان۔ آپ ان اسمائی مبارکہ کی طاقت کو اس حدیث سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، آپ پریشانیوں میں ہوتے ہیں، آپ سے عزت چھینی گئی، آپ سے مال چھینا گیا، آپ سے رزق کی فراخی چھینی گئی، آپ پر بچوں کی پریشانی آ گئی، شادی کی پریشانی آ گئی، رشتے کی پریشانی آ گئی، صحت کی پریشانی آ گئی، یعنی پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کو ایسے دبایا کہ آپ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے کہ اب ان مشکلات سے میں کیسے اٹھوں گا۔ تو آپ اس حدیث کو سن لیجئے اور پھر ان اسمائی مبارکہ کا طاقت بھی سمجھ لیجئے کہ ان اسمائی مبارکہ میں کتنی طاقت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین سے فرمائیں گے، اے جبرائیل، جہنم میں ڈالے گئے تمام کے تمام مسلمان نکل گئے ہیں یا ان میں باقی رہ گئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ، سارے کے سارے مسلمان جہنم سے نکالے گئے اور جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، مجھے اب بھی کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں، فریاد میں سن رہا ہوں، آپ جائیں، چکر لگائے اور دیکھیں کہ کوئی تو رہ نہیں گیا جہنم میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جہنم کے داروغہ سے ملیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے فریاد سنائی دے رہا ہے، چیخیں سنائی دے رہی ہے، کچھ آوازیں آ رہی ہیں، آپ جہنم میں دیکھیں کہ کوئی مسلمان جہنم میں تو باقی نہیں رہ گیا۔ وہ چکر لگائیں گے، کوئی نہیں ملے گا اس کو، آئیں گے اللہ سے عرض کریں گے، اے اللہ، وہاں تو ہمیں کوئی نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، ایک مرتبہ پھر جا کر دیکھیے، اب بھی مجھے آوازیں سنائی دے رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جا کر دیکھیں گے، پھر بھی کوئی نہیں ملے گا۔ پھر تیسری مرتبہ جب جہنم کا داروغہ اور جبرائیل علیہ السلام دیکھیں گے تو جہنم کی تہ میں کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو ان اسماء مبارکہ کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے، یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ تو ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ان اسماء مبارکہ کی کتنی طاقت ہے۔ تو جب ان اسماء مبارکہ کے ورد سے
اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کریں گے، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری دنیا کی پریشانی کیا جہنم کی پریشانی سے بڑی ہے؟ ہماری کوئی مصیبت، دنیا کی مصیبت جہنم کی مصیبت سے بڑی ہے؟ دنیا کی سزا جہنم کی سزا سے بڑی ہے؟ ظاہر ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جہنم کی سزا کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، میں ایسے باندھوں گا کہ کوئی میرے جیسے نہیں باندھ سکتا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اور میں ایسے عذاب دینے والا ہوں کہ کوئی دوسرا اس طرح عذاب نہیں دے سکتا۔ تو وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جہنم کی عذاب کتنی بڑی مصیبت ہے، جہنم کی پریشانی کتنی بڑی پریشانی ہے، جہنم کی مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے، تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے ان اسماء مبارکہ کی برکت سے جہنم کی اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہے، جہنم کی عذاب کو ختم کر دیتا ہے، جہنم کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جنت جیسے عظیم خوشیاں اور نعمتوں سے نواز دیتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ دنیا کی ایسی کون سی پریشانی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی؟ دنیا کی ایسی کون سی مشکل ہے جو ختم نہیں ہو سکتا؟ دنیا کی ایسی کون سی مصیبت ہے جو ختم نہیں ہو سکتی؟ سارے کے سارے پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کر تو دیجئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیے، اللہ کو پکار کر تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی۔ آپ ذرا دیکھیے، آپ ذرا جائیے اور دیکھیے، ہم کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، کسی انسان اور مخلوق کے سامنے اپنی مصیبت اور پریشانی کو بیان کر دیتے ہیں، تو ایک مرتبہ سحر کے وقت اٹھیے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا تو کیجئے کہ اللہ مدد فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا۔ اگر ہم کہیں کہ مصیبتیں نہیں آئے گی تو مصیبتیں آئے گی، جب تک زندگی رہے گی مصیبتیں اور پریشانیاں آئے گی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی رزق کی پریشانی، کبھی بیمار کی پریشانی، کبھی بیوی کی پریشانی، کبھی بچوں کی پریشانی، کبھی پڑوسی کی پریشانی، کبھی کاروبار کی پریشانی، یہ آئے گی کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ آئیں گے لیکن ان سے نکلیں گے کیسے؟ اللہ کو پکار کر، اللہ کو منا کر، اللہ سے مانگ کر ان سے نکلیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ 4 اسماء مبارکہ، یا حنانو، یا منانو، یا رحیمو، یا رحمانو، ایک دن میں کم از کم 500 مرتبہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ پڑھے۔ یہ تو پڑھے، اس کے علاوہ اس کا ورد کرنا شروع کر دے، اس کا ورد کرنا شروع کر دے، چلتے پھرتے اس کا ورد کیا کرے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سالوں اور مہینوں میں نہیں، دنوں میں آپ کی مصیبت کو ختم کر دے گا، پریشانی کو ختم کر دے گا، اور آپ کو پستوں سے عروج پر پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی۔